وبه نستعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ فتنہ دجال سے متعلق 8ویں قسط ہے۔ اس سے پچھلی قسط میں یہ بات آئی ہے کہ فتنہ کی کیا تعریف ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں اور فتنہ میں مبتلا ہونے کی کیا پہچان ہے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ فتنے کے دور میں بہترین شخص کون ہے، کون وہ شخص ہے جو اس فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں فتنے کے دور میں بشارت دی ہے۔ ایک مومن کو فتنے کے دور میں کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسی کے سلسلے میں آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ محترم سامعین، آپ یاد رکھیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو جڑ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ اور یہ وہ دعوت ہے کہ اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور یہی وہ پیغام ہے جو دین کی اصل اور دین کی جڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مکۃ المکرمہ میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ زندگی ہے، مکی زندگی ہے، اس پورے 13 سالہ زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت، پورا جہد اور پوری کوشش صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دلوں میں اس کلمے کو گہرائی کے ساتھ اتارنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل اسی پر محنت کرتے رہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دلوں میں یہ کلمہ اتر جائے، کلمے کی حقانیت اتر جائے، اللہ کی ذات کو یہ پہچان لے، اللہ کی ذات کی انہیں معرفت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف
تو اس کی جو پیریڈ ہے وہ صرف 10 سالہ پیریڈ ہے، اور جتنے بھی دین کے احکام آئے ہیں، شریعت سے متعلق جتنے بھی احکام آئے ہیں، وہ زیادہ تر مدنی زندگی میں آئے ہیں، مدنی دور میں آئے ہیں۔ فرائض کے احکام، نوافل کے احکام، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق اور معاشرات سے متعلق، ان سب سے متعلق جو احکام آئے ہیں وہ مدنی دور میں آئے ہیں، اور اس کی پیریڈ صرف 10 سال ہے۔ 13 سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اسی پر تھی کہ اس کلمے کی حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں اتر جائے۔ اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں کہ جس دل کے اندر اس کلمے کی حقیقت اتر جائے گی، اس کلمے کی حقانیت اتر جائے گی، تو وہ خود بخود شریعت سے جڑ جائے گا، کتاب اللہ سے جڑ جائے گا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا۔ اور جیسے جیسے اللہ رب العزت کی ذات سے کانٹیکٹ ہماری کمزور پڑے گی، اللہ رب العزت کی ذات سے جو کہتے ہیں ہمارا رشتہ کمزور پڑتا جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کبھی پتھر کے سامنے جھکیں گے، کبھی درخت کے سامنے جھکیں گے، کبھی سورج کی پوجا کریں گے، اور کہیں بلی تک کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ آپ یعنی دنیا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اپنے سے بڑا مان کر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور پڑ گیا۔ تو اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس عقیدہ توحید کو اپنے دلوں کے اندر پختہ کریں، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط جوڑیں۔ جب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط جڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے اور ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ دنیا میں کتنوں بڑا سے بڑا فتنہ رونما ہو جائے، لیکن ہمارا ذرہ برابر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کے سامنے صحابہ کی تاریخ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جب یہ کلمہ اترا تو سمندر میں تو کودنا گوارا کیے، لیکن اسلام سے اور ایمان سے ذرہ برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے سینے پر گرم گرم پتھر تو رکھے گئے، لیکن یہ گرم گرم پتھر رکھنا بھی ان کو ایمان اور اسلام سے ہٹا نہیں پایا۔ پھر یہی نہیں بلکہ سلگائی ہوئی آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں پایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر آرے تو چل گئے، وہ اس بات کے لیے تیار تو ہو گئے کہ ان کے جسم 2 ٹکڑا اور 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن ان کے دل کے اندر جو توحید کا پیغام اترا تھا اس کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر عقیدہ توحید کو پختہ کریں۔ ہم جس رب کے سامنے جھکتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کو ہم جانیں کہ ان کی شان کیسی ہے، ان کی عظمت کیسی ہے، ان کی طاقت کیا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، ان کے حکم کے بغیر ایک پتا تک بھی درخت سے نہیں گرتا، جو چاہتا ہے کر جاتا ہے۔ پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے پھر بھی اللہ رب العزت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب یہ عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہوگا، تو پھر دنیا کے اندر کتنوں بڑے سے بڑے فتنہ آ جائے پھر بھی وہ ہمیں اسلام اور ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اس دعوت کو اپنی نسل تک پہنچائیں، اپنی نسل تک پہنچا کے اس دنیا سے جائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فتنے کے دور میں کامیابی والی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم فتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔